تو آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ کس طرح کام کرے گا اور منٹوں میں آپ کی حاجت کس طرح پوری ہوگی انشاءاللہ۔ یقین کریں لوگوں کی حالت کو دیکھ کر بہت افسوس، آپ اس وظیفے کو کریں، یہ بہت بڑا خزانہ ہے جو میں آپ کو آج دے رہا ہوں۔ کہ یار میں نے تو بہت وظائف پڑھے، بار بار وظیفے، سال ہا سال سے میری فلاں حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ میں نے ہزاروں وظائف، ہر جگہ مجھے اتنے واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں اور ہر کوئی یہی شکایت کرتا ہے کہ مجھ پر لاکھوں کروڑوں قرض ہے۔ مجھے رونا آ جاتا ہے لوگوں کی حالت کو دیکھ کر۔ اس شخص کو، اس بت کو اپنے اندر سے نکال۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، میں صرف آپ کے فائدے کے لیے آپ کے دکھ درد کو دیکھ کر ویڈیو بناتا ہوں۔ اگر ایک مسلمان کو بھی میری وجہ سے خوشی پہنچ جائے، اس کا دکھ درد دور ہو جائے، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج میں سورہ توبہ کی آخری جو 2 آیات ہیں ان کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں۔ آپ یقین کریں کہ بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن لوگوں کو یقین نہیں آتا، کیونکہ یا تو ان کو وظیفہ کا طریقہ نہیں آتا کہ بار بار یہ میسج آتے ہیں کہ بھائی میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، یہ وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں، درود شریف بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی کام نہیں ہو رہا۔ تو عجیب سی لگ رہی ہے مجھے کہ آپ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ یا پڑھیں، استغفار کا وظیفہ پڑھیں، درود شریف کا وظیفہ پڑھیں اور پھر کام نہ کریں۔ تو وظیفے میں کوئی فرق نہیں، فرق ہم میں ہے، ہم وظیفے کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ کس طرح کام کرے گا اور منٹوں میں آپ کی حاجت کس طرح پوری ہوگی انشاءاللہ۔ یقین کریں لوگوں کی حالت کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، بے حد انتہائی رونا آ جاتا ہے آج کل لوگوں کی حالت، کیونکہ پیسے کے لیے محتاج۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم کرے۔ ہر جگہ مجھے اتنے واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں اور ہر کوئی یہی شکایت کرتا ہے کہ مجھ پر لاکھوں کروڑوں قرض ہے۔ مجھے رونا آ جاتا ہے لوگوں کی حالت کو دیکھ کر۔ تو اس لیے میں اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے مشکلات حل ہوں، لوگوں سے یہ مصیبتیں ٹل جائیں۔ اللہ کرے یہ تمام مصیبتیں ٹل جائیں۔ تو میں اسی کوشش میں رہتا ہوں۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں بھائی بس ہم صرف وظائف پڑھیں گے اور کیا کام نہیں کریں گے۔ تو بھائی وظیفے سے ویسے ہی ثواب بھی ملتا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہم جو بھی وظیفے دیتے ہیں، وظائف دیتے ہیں، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی دیتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت کے سے ہٹ کر خدا نخواستہ جو وظیفہ دے گا وہ تو گمراہی ہے۔ تو قرآن و سنت کے مطابق وظیفہ دیتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اس میں ایسا اثر ہوتا ہے، اجازت عام ہوتا ہے میرے وظیفہ کا۔ آپ کو پتہ ہے 5 وقت کی نماز اور رزق حلال کی طلب، یہ 2 شرط ہیں۔ پھر اگر وظیفہ کام نہ کرے تو اس میں آپ کی غلطی ہوگی، یا تو آپ کے وظیفے کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا، وظیفے کا تلفظ، یا آپ کو اللہ پر اعتماد اور یقین میں کمی ہوگی، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو اگر آپ کو اللہ پر پورا یقین ہے کہ میرا وظیفہ، میری دعا ضرور قبول کرنے والا ہے، وہ کریم ہے، اللہ پر بہت بڑا اعتماد ہے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیتے ہیں، آپ کی دعا، آپ کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو خدا نخواستہ شک ہو رہا ہے کہ یار میں نے تو بہت وظائف پڑھے، بار بار وظیفے، سال ہا سال سے میری فلاں حاجت پوری نہیں ہو رہی، میں نے ہزاروں وظائف پڑھے، تو چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو آپ کو پہلے ہی شک ہو رہا ہے
اس شک کو، اس بت کو اپنے اندر سے نکال دیں، اللہ پر اعتماد یقین کامل رکھیں، پھر وظیفہ پڑھیں۔ اگر پھر کام نہ ہوا تو پھر مجھے بتا دیں کہ ہاں میں نے ان ہدایت پر عمل بھی کیا اور پھر بھی وظیفے نے کام نہ کیا، تو پھر واقعی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کے وظیفے نے کیوں کام نہیں کیا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آدیں، لیکن ایک اور بات کہ تلفظ بھی ٹھیک ہو، وظیفے کا تلفظ۔ ابھی جو میں آپ کو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ دے رہا ہوں تو اس کا تلفظ بھی ٹھیک ہو نا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی طرح آپ ترتیل کے ساتھ ٹہر ٹہر کر پڑھیں، کیونکہ پھر تو بہت زیادہ لمبا ٹائم چاہے گا، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ تلفظ ٹھیک کریں، تجوید کے ساتھ پڑھا کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بڑے قسم کے کمنٹ کرتے ہیں۔ پرسوں مجھے ایک کمنٹ آیا کہ پرسوں یا کل مجھے کمنٹ آیا تھا کہ آپ خود فارغ ہیں، فری ہیں، اور ہمارے لیے، لوگوں کے لیے دنیا کے اور بھی بہت کام ہیں۔ تو میں نے تو اس سبسکرائبر کو ریموو کر ہی دیا، کیونکہ مجھے ایسے سبسکرائبر کی ضرورت ہرگز نہیں جو الٹ پلٹ کے کمنٹ کرتے ہیں، جو نہیں چاہتے تو پھر ہمیں ضرورت ہی کیا ہے ایسے سبسکرائبر کو۔ تو میں نے تو اس کو ریموو کر دیا اپنے چینل سے۔ لیکن کیا میں فارغ ہوں؟ آپ کو اگر میرے بارے میں علم ہو جائے کہ میں کتنا بزی ہوں، کتنا مصروف ہوں، تو آپ سر پکڑ کر رہ جائیں گے۔ میرے اتنے کام ہیں الحمدللہ، اور زیادہ تر دینی کام۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی محنت ہیں یہ ہمارے مشائخ کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، میں صرف آپ کے فائدے کے لیے آپ کے دکھ درد کو دیکھ کر ویڈیو بناتا ہوں۔ اگر ایک مسلمان کو بھی میری وجہ سے خوشی پہنچ جائے، اس کا دکھ درد دور ہو جائے، تو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگوں میں وہ ہے جو دوسروں کو، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ تو آپ کو کوئی بھی ایسی حاجت ہو جو مشکل ہو، ناممکن ہو، پورا نہیں ہو رہا، جو بھی حاجت ہو، تو آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے، اور 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف اور 101 بار سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا ہے، لیکن خوب دل سے، یقین کے ساتھ، اور تلفظ ٹھیک کر کے۔ بہت سے لوگوں کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، آپ ناراض نہ ہو، آپ پہلے اپنا تلفظ ٹھیک کریں۔ اگر کوئی نہیں ملتا مجھے واٹس ایپ پہ سنا دیں، میں نمبر دے دوں گا آپ کو، واٹس ایپ پہ مجھے سنا دیں۔ تو پہلے تلفظ ٹھیک کریں 101 بار، پھر آخر میں درود شریف 11 بار، اور پھر جو بھی حاجت ہوگی اللہ سے گڑ گڑا کر، رو رو کر وہ حاجت مانگے، انشاءاللہ پہلے ہی دن آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ میں، ہم میں چونکہ کمیاں، کوتاہیاں بہت ہیں، دوسرے دن پھر کریں، تیسرے دن پھر کریں، انشاءاللہ زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ 40 دن آخری لمٹ ہے، 40 دن میں تو ضرور بضرور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ اس وظیفے کو کریں، یہ بہت بڑا خزانہ ہے جو میں آپ کو آج دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔